اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سجود ہی و فضل ہی، یہ باب سجدوں اور ان کی فضیلتوں کے بیان میں ہے۔ الفصل الاول، وہاں سے مروی ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم الجبہ اعظم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سجدہ کروں علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر، ٹھیک ہے، اعظم 7 ہڈیوں پر، علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، پیشانی کے اوپر، یدین کے اوپر، رکبتین کے اوپر اور قدمین کے اطراف کے اوپر، ولا نکفت ولا شعر، کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ تو یہ سجدے کی کیفیت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ سجدہ بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، واسجدوا وارکعوا، برکو واسجدوا، قرآن کے اندر کہ تم لوگ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور یہ بھی فرائض میں سے ہے، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نماز کے اندر کوئی ایک سجدہ بھی رہ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اس کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ شرعی اصطلاح کے اندر سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ علی الارض علی طریق مخصوص ہے، کہ زمین پر اپنا چہرہ رکھ لینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ اب چہرے میں کئی اعضاء ہیں، رخسار بھی ہے، پیشانی بھی ہے، ناک بھی ہے، تو اگر رخسار رکھے گا تو یہ سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس طرح سجدہ کرنا اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے۔ اور دوسرا، رخسار کے ذریعے سے سجدہ کرنا یہ انحراف عن القبلہ لازم آتا ہے، اس لیے اسے سجدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی اگر زمین پر رکھے گا تب بھی یہ سجدہ کا حکم پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور تھوڑی کو زمین پر رکھنا یہ کوئی تعظیم بھی نہیں ہے، حالانکہ سجدے کا مقصد تو تعظیم ہے، اور یہ تو کوئی تعظیم نہیں ہے کہ تھوڑی زمین پر رکھی جائے، اس سے بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور پیشانی اور ناک زمین پر رکھنا اگرچہ اس کے اندر تعظیم بھی ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں کا رکھنا ضروری ہے یا اس میں سے کسی ایک پر اکتفا جائز ہے؟ تو جمہور فقہا کے نزدیک سجدے کے اندر پیشانی اور ناک دونوں کا رکھنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک عضو بھی اگر زمین پر رکھ دیا تو سجدہ ہو جائے، لیکن مکروہ ہے، اور اگر کسی نے صرف ناک زمین پر رکھی اور پیشانی نہیں رکھی تو جمہور صحابہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک یہ سجدہ جائز نہیں ہوگا، اور امام صاحب کی ایک روایت کے مطابق سجدہ جائز ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق سجدہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے کہ سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ باقی قدمین ہیں تو قدمین کا بھی زمین کے اوپر رکھنا ضروری ہے تاکہ تمام اعضاء کے ذریعے سے سجدہ ہو، 7 اعضاء پورے ہوں۔ اگر کسی نے نماز کے اندر سجدہ کیا لیکن قدمین اٹھائے رکھے تو اس کا بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ولا نکفت الثیاب ولا الشعر، بالوں کو اور کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹے، یعنی جب سجدہ کرے تو کپڑوں کو اپنے بدن کے ساتھ نہ چمٹائے، کپڑوں کو بھی چھوڑ دے تاکہ وہ بھی زمین پر سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ کپڑوں کو اور بالوں کے ساتھ نماز کے اندر کھیلنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ نماز سجدہ اطمینان سے کیا کرو، ٹھہر ٹھہر کر کیا، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ انبساط القلب کا مطلب ہوتا ہے، قلب کا مطلب انبساط القلب، کہ جب سجدہ کرے تو اپنی کوہنیاں زمین کے اوپر رکھ دے، یہ معنی ہوا انبساط قلب۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب سجدہ کرے
تو اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھے، زمین کے اوپر اپنی کوہنیوں کو نہ رکھے، کیونکہ زمین کے اوپر کوہنیاں رکھنے اس کو اللہ کے رسول نے انبساط قلب سے تشبیہ دی ہے، اور یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ۔ یہ مردوں کا سجدہ ہے، عورتوں کا اس طرح نہیں ہے، عورتیں تو اپنی ہتھیلیاں زمین کے اوپر اور ذراعین زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت برائے ابن عازب سے مروی فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سجدت فزع کفیک وارفع مرفقیک، یہ مرد کے لیے ہوتا ہے، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنے مرفقین یعنی کہ اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا دو، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے یہ والا حکم نہیں ہے۔ عورت اپنا سجدہ جب کرے گی تو اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ لگا کر کرے گی۔ وعن میمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، هذا لفظ أبي داود كما صرح في شرح السنة بإسناده۔ حضرت میمونہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا کرتے، یہاں تک کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ، چھوٹا جانور اگر ارادہ کرتا کہ اس کے نیچے سے گزرے تو مرت، وہ گزر جاتا، گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا، مطلب کھلا سجدہ کرتے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، عورتوں کی طرح چمٹ کر سجدہ نہ کرتے تھے اللہ کے رسول۔ ولمسلم بمعناه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهيمة ان تمر بين يديه لمرت، کہ اگر جانور گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، اللہ کے رسول اس طرح سجدہ فرماتے تھے۔ وعن عبد الله بن مالك بن بحينة سے مروی قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی، بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کو بھی بیان فرمایا کہ بغل عموماً اگر آدمی گورا بھی ہو تو بغل کیا ہوتے ہیں، وہ سفید نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول کی شان، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی خوبصورتی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تھا، پیارا بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول اتنے پیارے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کرتے تو بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگتی تھی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، کہ اللہ میرے تمام گناہ، کلہ تمام گناہ، معاف فرما، دکہ چاہے وہ تھوڑے ہوں، وجلہ واضح ہوں، اول ہوں یا آخر ہوں، چھپ کر ہوں یا ظاہر ہوں، وہ تمام میرے گناہ معاف فرما۔ کلہ دکہ وجلہ یعنی قلیلہ و کثیرہ، ٹھیک ہے، اس کے قلیل اور کثیر گناہ معاف فرما، یا کلہ وجلہ صغیرہ و کبیرہ، ٹھیک ہے، صغیرہ و کبیرہ، صغیر اور کبیرہ گناہ معاف۔ تو جل دکہ اور جلہ اس کا مطلب یا تو قلیل کثیر ہے اور یا اس کا مطلب صغیر کبیر ہے، ٹھیک ہے، اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، چھپ کر اور اعلانیہ، تمام میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو سجدے کے اندر اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، تو سجدے کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں ان دعاؤں کو، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو گم پایا بستر سے، یعنی اس وقت تو اندھیرا ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اور تو کہنا کہ جب میں اٹھی تو اللہ کے رسول سوئے ہوئے نہیں تھے، بستر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ نہیں تھے اللہ کے رسول، فل تمستہ تو میں نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، فوقعت یدی علی بطن قدمی، تو میرے ہاتھ ان کے قدموں کے
बतन के ऊपर लगे, यानी कदमों के निचले हिस्से को बतन कहते हैं, उन पर मेरे हाथ लगे। वह फिल मस्जिद, और वो सजदा कर रहे कि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, मेरा हाथ उनके पाँव के साथ लगा। वह हुमा मंसूबतान, और कदम खड़े हुए थे, यानी कि दोनों कदमैन इस तरह खड़े किए थे अल्लाह के रसूल ने जब सजदा कर रहे थे। वह यकूल, और ये फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिरज़ाका मिन सख़तिक, सख़ितक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बिरज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। तो ये दुआ अल्लाह ताला के रसूल कर रहे थे कि अल्लाह, मैं आपकी खुशनुदी के जरिए से आपके गुस्से से पनाह मांगता हूँ, यानी उन अफ़आल से जो मेरी या मेरी उम्मत पर गुस्से का जरिया बने, मैं उनसे पनाह मांगता हूँ। और बेमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक, माफ़ी के जरिए से आपकी सज़ा से पनाह मांगता हूँ। और औज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका, और मैं आपसे पनाह मांगता हूँ, मैं आपकी सना ऐसे नहीं कर सकता, कमा अंत अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, जिस तरह कि आपने खुद अपनी सना बयान फरमाई। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल पढ़ रहे थे। तो सजदे के अंदर भी इस तरह की दुआ कर सकते हैं, आदमी याद कर ले इसको, ठीक है। नवाफिल के अंदर सलात तौबा कभी पढ़ें, ठीक है, या वैसी जो तो नवाफिल आदमी पढ़े, तो उन नवाफिल के अंदर इन दुआ का पढ़ना ये जायज़ है, ठीक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक़रबुल अब्द मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़क्सिरुद दुआ, कि आदमी सजदे के अंदर अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए सजदे के अंदर ज़्यादा दुआ मांगा करो, सजदे के अंदर ज़्यादा दुआ मांगा करो, सजदे के अंदर दुआ मांगा करो। जो दुआएं अहादीस में मनकूल हैं वो दुआएं मांग सकते। उसके अलावा जो दुआएं हैं, ठीक है, कि अल्लाह, ठीक है, हमें बड़ा घर दे दे, और या अल्लाह कर्जे जो है तो वो उनका बंदोबस्त कर दे, नौकरी का बंदोबस्त कर दे, इस तरह की जो दुआएं हैं, तो उनको नमाज के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो दुआ नमाज में पढ़ना जायज़ नहीं होगा, उससे नमाज टूट जाएगी। हाँ, तब हुरैरा से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा क़रा इब्नु आदम सजद फसजद इहतज़ल शैतान यबकी यक़ूलु या वैलती उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूद फसजद फलहुल जन्नह व उमिरतु बिस्सुजूद फअबैतु फलियन नार। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इब्न आदम सजदे की आयत पढ़ता है, तिलावत के दौरान जब सजदे की आयत पढ़ता है, तो फिर उसके बाद सजदा करता है, एहतज़ल शैतान, शैतान उससे जुदा होके रोने लगता है और कहता है कि मेरे लिए हलाकत है, कि इब्न आदम को तो सजदे का हुक्म दिया गया, उसने तो सजदा कर लिया, तो उसको सजदे के बदले में जन्नत मिलेगी। मुझे हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया, और मुझे उसके बदले में जहन्नम मिलेगी, ठीक है। ये अफसोस भी उसका इस तरह अफसोस नहीं होगा कि अब जो है तो वो सजदा करना चाहता है और उसको सजदे का मौका नहीं मिल रहा। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, ठीक है, अल्लाह ताला से कि सजदान के लिए कोई माफ़ी का, अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, माफ़ी का है, उसके लिए चांस है, वो जाए और आदम अलैहि सलाम की कब्र के ऊपर सजदा करे। तो शैतान को जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा, तो उसने कहा, ज़िंदगी में मैंने उसकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया, तो उसकी मौत के बाद मैं उसकी कब्र को कैसे सजदा करूँ? है तो मुतकब्बिर आदमी, ठीक है। और बाद में ये भी लिखा है कि कुर्ब क़यामत में उसको लाया जाएगा और कब्र के ऊपर, आदम अलैहि सलाम की कब्र पर, कि भाई तुम सजदा करो। वो फिर भी अपना सर उठा के रखेगा, सजदा नहीं करेगा, इतना सख्त तरीन दुश्मन है, ठीक है, ये इंसान का। और यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि सजदा तिलावत वो वाजिब है, सजदा तिलावत वाजिब है। कुरान की आयतें जब सजदा आदमी पढ़ ले, तो उसको सजदा करना उस वक़्त ये वाजिबात में से है, चाहे फौरन करे या बाद में करे। अन रबीअता इब्न काब से मरवी क़ाल कुन्तु मअ अबी अबी अबीतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، فاتح تو بے وضو ہی، میں ان کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا اور ان کی حاجت جو بھی وضو کے اندر درکار ہو وہ لے کر آیا، مسواک وغیرہ ہو، برتن وغیرہ ہو۔ فقال علی، تو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا سل، تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقل، تو میں نے کہا اسألو کا، میں آپ سے طلب کرتا ہوں مرافقتک فی الجنت، جنت کے اندر آپ کی رفاقت، آپ کا جو ہے تو ساتھ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہو؟ قل تو ہوا ذاک، میں نے کیا کہ بس یہی چاہتا ہوں۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ اپنے بارے میں میری مدد کرو، علی بکثرۃ السجود، کثرت سجود کے ذریعے سے، کہ میں دعا تو کروں گا تمہارے لیے لیکن تم نے بھی مدد کرنی ہے اپنے لیے، میری مدد کرنی ہے کثرت سے سجود کے ساتھ، سجدوں کی کثرت کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی آدمی کسی کی خدمت کرے تو اس کو خدمت کے بدلے میں کچھ عطا کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا سل، ٹھیک ہے، کیا مانگتے ہو مانگو، تو ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہیے، مفت میں کسی سے خدمت نہیں لینی چاہیے۔ اچھا، حضرت معدان بن طلحہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال لقیت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا تو میں نے ان سے کہا اخبرنی بعمل اعملہ عملہ یدخلنی یدخل یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دو کہ جو عمل میں کروں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو وہ خاموش ہو، پھر میں نے دوبارہ سوال کیا فسکت، پھر خاموش ہو گئے، پھر میں نے پوچھا تیسری مرتبہ، تو انہوں نے کہا میں یہ اللہ کے رسول سے پہلے پوچھ چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے زیادہ، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک خطیئۃ، کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند ہوتا ہے اور تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے۔ معدان نے کہا کہ میں حضرت ابوالدرداء کے ساتھ بھی ملا، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو حضرت صوبان نے مجھے جواب دیا تھا۔ حضرت وائل ابن حجر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے، جب اٹھتے رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر اپنے گھٹنے اٹھاتے، تو سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے رکھنے ہیں پھر ہاتھ رکھنے، سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں پھر گھٹنے، یہ سجدے کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا سجد احدکم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده قبل ركبتيه، رواه ابو داود والنسائی والدارمی وقال ابو سلمان الخطابی حدیث وائل بن حجر اثبت من هذا وقيل هذا منسوخ۔ ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھ بلکہ اپنے ہاتھ پہلے رکھے گھٹنوں سے پہلے۔ اب اس حدیث کے اندر ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے سجدہ کرتے وقت پھر اس کے بعد گھٹنے رکھے، اور اسی میں اختلاف بھی ہے کہ سجدہ کرتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا گھٹنے رکھنے چاہیے۔ جمہور علماء کے نزدیک تو پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے پھر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے، جس میں واضح طور پر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے، اور جمہور علماء کا استدلال وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے۔ تو یہ اختلاف ہے۔ جمہور علماء حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جو مستدل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، ان کا پہلا جواب تو یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کے لیے جو ناسخ حدیث ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر مصب
بن سعد اس طرح عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نضع الیدین قبل رکبتین، کہ ہم پہلے یدین رکھتے تھے، پہلے یدین رکھتے تھے رکبتین سے پہلے، پہلے ہاتھ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ہمیں فرمایا کہ پہلے گھٹنے رکھا کرو پھر ہاتھ رکھا کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر عنہ کی جو حدیث ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ عنہ کی حدیث سے زیادہ اقوی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو محدثین نے معلول کہا ہے۔ اور تیسرا جواب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر حدیث کے اندر، خود اس حدیث کے اندر تعارض ہے، کیونکہ اس حدیث میں فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اور پھر فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھے۔ تو اونٹ تو جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ ہی رکھتا ہے۔ اونٹ کو کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگلے دو پاؤں اونٹ کے ہاتھ ہے نا، اور پچھلے دو پاؤں وہ پاؤں ہیں۔ تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پچھلے پاؤں رکھتا ہے یا اگلے پاؤں؟ اگلے پاؤں رکھتا ہے۔ تو اس کے اگلے پاؤں ہی کیا ہیں؟ وہ ہاتھ ہیں۔ تو اونٹ تو پہلے ہاتھ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور پھر فرمایا پہلے ہاتھ رکھو۔ تو پہلے فرمایا اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور پھر فرمایا اونٹ کی طرح پہلے ہاتھ رکھو، پہلے منع فرمایا اور پھر اسی طرح کرنے کا حکم دیا۔ تو بظاہر اس حدیث کے اندر خود تعارض ہے متن کے اندر، بلکہ یہ حدیث اس طرح تھی، راوی کو ہو سکتا ہے شک ہو گیا ہو کہ وَلْيَزَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، پہلے اپنے ہاتھ رکھے اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ سمجھا گئی بات؟ تو یہ حدیث اس طرح ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کو تردد ہو گیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین سجدتین، اللہ کے رسول سجدتین کے درمیان، جب ہم قوما میں بیٹھتے ہیں نا جلسہ کے اندر دو سجدوں کے درمیان، تو یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ جو تو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا سیکھ لیں، یہ بھی سجدوں کے درمیان پڑھا کریں۔ حضرت حذیفہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین رب اغفر لی، سجدتین کے درمیان یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے مروی ہے رب اغفر لی۔ ٹھیک ہے، اور اس دعا کے اندر تو اللہم اغفر لی، یہ دونوں دعائیں تقریباً آ گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل سے مروی ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب و افتراش السبع و ان یوتن الرجل المکان فی المسجد کما یوتن البعیر، کہ اللہ کے رسول نے کوی کی طرح چونچ مارنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کوی کی طرح چونچ مارنے کا مطلب کیا؟ پھونک مارنا، کہ بس وہ کوا جب دانے چکتا ہے نا تو فوراً سے وہ سر مکمل نہیں اٹھاتا اور وہ دانے چکتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ درندوں کی درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے بھی منع فرمایا۔ اور اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی ان یوتن الرجل المکان فی المسجد کما یوتن البعیر، کہ کوئی جگہ اپنے لیے مسجد کے اندر مقرر کر لے، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ پہلے سے جو ہے تو جنماز رکھ دیتے ہیں نا مسجد کے اندر کہ بھائی کوئی جگہ نہیں بیٹھے گا، میں آؤں گا تو میں بیٹھوں گا۔ مسجد وقف جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اپنے لیے پہلے سے جگہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے جنماز بچھایا بھی ہو تو آپ جا کر اس کی جنماز کو اٹھا کر آپ خود بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، حضرت علی سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، اے علی انی احب لک ما احب لنفسی واکرہ لک ما اکرہ لنفسی ولا تقع بین سجدتین، اے علی میں اپنے لیے وہ پسند کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں تمہارے لیے وہ چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور میں ناپسند کرتا ہوں تمہارے لیے وہ چیز جو میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ سجدوں کے درمیان ایقاع نہ کرو، سجدوں کے درمیان ایقاع نہ کرو۔ ایقاع میں نے پہلے کہا تھا کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، اس کو ایقاع کہتے ہیں۔ کتے کی طرح بیٹھنے کی علامت ہوتی ہے، حدیث کے اندر کا ایقاع القلب آتا ہے، کتے کی طرح نہ بیٹھا کرو۔ ٹھیک ہے، اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر دے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ طلق ابن علی الحنفی سے مروی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بین رکوعها و سجودها،
جو آدمی رکوع سجدے کے اندر اپنے کمر کو سیدھا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، اس میں کمر صحیح نہیں جھکاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نافع سے مروی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم اذا رفع فليرفع وما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، کہ جو آدمی پیشانی کے ساتھ زمین پر سجدہ کرے تو وہ اپنے ہاتھ بھی رکھے جہاں پر اس نے اپنی پیشانی رکھی، اور جب اٹھائے پیشانی اٹھائے تو اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائے، کیونکہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ جہاں پر پیشانی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھ بھی وہیں پہ رکھنے چاہیے تاکہ آپ کا چہرہ آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، کیونکہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے تو ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، آگے باب تشہد ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔